السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم یو آل آن بصیرت پوڈ کاسٹ, اور ہم روزے اور اس کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. شیخ, اب ایک بہت بڑا جو مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے وہ ان لوگوں کا آتا ہے جو زندگی سے چلے گئے ہیں, اور آپ کیونکہ وہ آپ کے عزیز ہوتے ہیں یا کسی کے والدین ہوتے ہیں یا جاننے والے ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کی ایک فکر لگی رہتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہو رہا ہوگا. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے کوئی عزیز یا کلوز سرکل میں لوگ ہیں جو فوت ہو گئے لیکن ان کے کچھ روزے رہتے تھے, تو کیا جس طرح حج بدل ہم کر سکتے ہیں, روزہ بھی کسی کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وعلیہ الصیام, جو اس دنیا سے چل بسے اور اس کے اوپر روزہ ہو, صام عنہ ولیہ, تو اس روزے کے بدل اس کا جو ولی ہے, اس کے جو وارثین ہیں, وہ روزہ رکھیں گے. ٹھیک. اب بات آتی ہے اس کی تشریح کیا ہے, کیونکہ کیا بولتے ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اسی کے اوپر باب باندھا ہے, باب من مات وعلیہ صوم. ٹھیک. وہ بندہ جو اس دنیا سے چل بسے اور اس کے اوپر روزہ ہو تو وہ کیا کرے. جی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر یعنی سلف کا اختلاف ہے تھوڑا. روزہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے 30 سال گزارے, بلوغت کے بعد ہر رمضان آیا اور اس میں سے کچھ روزے اس کے مسنگ ہو گئے, یا مثال کے طور پہ کسی کے ایک رمضان پہلے, کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, اس نے پورے روزے نہیں رکھے, اس نے 15 روزے رکھے, صحیح, اور اب 15 روزے اس کے باقی رہ گئے اور وہ بندہ فوت ہو گیا. تو اب دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے روزے کمپلیٹ کرے, یا اس کا تو نامہ اعمال بالکل ختم ہو گیا؟ بالکل. اب اس میں جو ہے نا ڈیٹیل ہے, کچھ اختلاف بھی ہے سلف کا, کہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ پایا کسی شرعی عذر کے بنا پہ. ٹھیک. اور اس میں آپ کو بتا دوں, سلف میں نا یہ اختلاف ہے کہ کیا اس روزے سے مراد فرضی روزہ ہے یا صیام النذر. اچھا. ٹھیک ہے نا, جو نظر جس نے پلیج کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا. کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں, خاص کر ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو فرضی روزے ہیں وہ نہیں رکھے جائیں گے, کسی کوئی اور اس کے لیے نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ حدیث آ گئی تو اس کی بنا پر بعض علماء کہتے ہیں, مثلا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والصواب انہ یعم جمیع انواع الصیام, کہ اس صیام میں سب کچھ داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ جنرل حدیث ہے, اس کو کیوں آپ عام حدیث ہے اس کو مخصوص کس بنا پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. تو اس لیے ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جو نظر والا صوم ہے وہ بھی چلا جاتا ہے, اور کفارہ بھی چلے جاتا ہے, اور رمضان والا بھی. اب ایک بندہ جو بغیر عذر کے اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کا علماء بولتے ہیں کہ نہیں, اس کا روزہ نہیں رکھا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اچھا شیخ, یہ جو نظر کا روزہ ہے, یہ بھی بہت زیادہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ کیا بندہ اس طرح نظر مانگ کے روزہ رکھے گا یا رکھ سکتا ہے یا نہیں, یعنی کہ وہ کون سا سینیریو ہوتا ہے جس میں حلال ہے اور وہ کون سا سینیریو جس میں حرام ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرا یہ والا کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, ٹھیک, تو بعض صورتحال میں تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اللہ کو باؤنڈ کر رہے ہو اس کے اوپر. تو یہ ذرا مجھے تھوڑا سا کلیریفائی کریں, اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں, نظر کا جو ہے نا ڈیفینیشن کیا ہے, کہ اوجب علی نفسہ ما لیس واجبا شرعا, یعنی اس نے اپنے اوپر کوئی ایسی چیز واجب کر دی جو شریعت کے نظر میں واجب نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے دی, کہ کہا کہ میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں پھر شریعت میں ہے کہ جب کوئی بندہ نظر باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ اوفی بنظرک, کہ آپ اپنا جو نظر ہے وہ مکمل کریں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ نظر رکھا ہوا تھا کہ کیا میں جا کے اس کے اوپر کروں یا نہ کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی بنظرک, آپ اپنا جو نظر ہے اس کو مکمل کریں, سوائے یہ کہ اگر وہ معصیت والا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ کیا نظر مانگنا یا یہ کرنا یہ جائز ہے نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, کیونکہ کیوں آپ نے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہو ایسی چیز جو آپ کے اوپر لازم نہ ہو. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ تم نظر
نہ مانا کرو, ٹھیک ہے نا, نظر نہ مانگا کرو. اور کیونکہ نظر سے نا تقدیر میں کوئی چیز نہیں بدلتی, جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے, بلکہ یہ تو یعنی ایک انداز میں بخیل جو کنجوس آدمی اس سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے, جیسے صحیح مسلم میں ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز میں اس سے منع فرمایا ہے, لیکن جائز ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات آتی ہے کہ دو چیزیں, ایک ہے نظر و طاعہ, ایک ہے نظر و معصیہ. صحیح. ایک اللہ کی اطاعت میں نظر کرنا, ایک ہے اللہ کی معصیت میں. جو نظر طاعت ہے اس میں جائز ہے, کوئی حرج نہیں. ایک ہے نظر معصیہ, گناہ کے اوپر نظر کرنا, تو وہ جائز نہیں ہے. اچھا, اب یہ آتا ہے کہ مثلا بندہ بولتے ہے کہ یار میں اگر یہ ہو گیا یا انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا, یہ ہے نظر الصوم. ایک تو میں تھوڑا سا اس کو نا لیبوریٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے ٹرمز سے زیادہ نا لوگوں کو ایک کیس سینیریو دینا چاہیے. بالکل, چلو اچھی بات. ٹرمز سے نکل جاتے ہیں. جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے مریم علیہ السلام کی مدر نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا بچہ ہوا تو میں اس کے تیرے راہ میں وہ کر دوں گی, وقف کر دوں گی. انی نظرت اللہ کما فی بطنی. ہاں, اور وہ لڑکی کی بجائے لڑکی ہوگی تو پھر بھی انہوں نے کر دیا. اگر ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میرے بچے ہوئے تو میں انہیں ایک عالم بناؤں گا, صحیح, یا آپ کے دعویٰ کے کام میں ڈیڈیکیٹ ہو جائیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. صحیح. اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا رزلٹ اچھا آیا تو میں 2 روزے رکھوں گا, اس کے بارے میں آپ کے کوئی حرج نہیں. اچھا, حرج پھر کس میں آتا ہے وہ مجھے جو معصیت والا ہے, جو گناہ والا ہے, ٹھیک ہے نا, نظر و معصیت. کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میں بہت بڑا سنگر بن گیا, نہیں, مثلا وہ بولتا ہے کہ مثلا وہ یہ بولتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں مثلا سنگر بن گیا, یا سنگر کے علاوہ کوئی اچھا کام بھی ہو گیا تو میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں جا کے قبر پر یا مزار پر تیل ڈالوں گا یا شمع جلاؤں گا, یا کسی قبر اور مزار پہ جا کے شرکیہ جگہ پہ جا کے اس کی زیارت کروں گا, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اس شرکیہ جگہ پہ جانے کی نظر مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر مثلا وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجمیر شریف لے جا تو میں پھر تیرے دربار میں ایک بکرا ذبح کروں گا. ٹھیک ہے, یہ نظر و معصیہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کا یہ تو تعلق نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ نظر مانگ رہا ہے کوئی گناہ کا کام اپنے دماغ میں کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں یہ والا گناہ کا کام کروں گا تو پھر اس کے بعد یہ کروں گا, یہ دونوں ایک ہی ہے نا, دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا مطلب ہے نتیجے میں یا وسیلے میں, دونوں چیزیں, دونوں میں یہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ایک کنفیوژن کلیئر ہوگی. آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بندے نے اگر نظر مانی ہوئی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے, تو اس کے اوپر روزہ رکھنا. لیکن اگر وہ بھول گیا, وہ چھوڑ کے چلا گیا, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس نے اگر اس نے یہ فار اگنورینس میں روزے نہیں رکھے, جس طرح آج کل کے دور میں ہوتا ہے, جو جان بوجھ کے نہیں, پھر اس کے اوپر کور کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا تو وہ تو پھر اللہ اس کا حساب کتاب کرے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ, پھر نیکسٹ حدیث کون سی آتی ہے ہمارے پاس؟ جی, اس کے بعد ہے نا جو نیکسٹ حدیث ہے وہ یعنی اس بارے میں ہے کہ کیا اب اصل میں نا ابھی ہم نے فرائض کے روزے کے بارے میں بات کی, اب آگے تطوع کے بارے میں, تو کیا اس پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم کر لیتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا اس میں سے کچھ جنرلی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کون کون سے روزے رکھنے چاہیے, ٹھیک, اور اس کی امپورٹنس کیا, اور کون کون سے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے انشاءاللہ عید کے بارے میں بھی پوری ڈسکشن کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت بڑا ولی اللہ بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عید والے دن بھی روزہ رکھوں گا. وہ کہتا ہے یار اب ایک میں نے وہ آپ سمجھے کہ ہیبٹ بنائی ہوئی ہے, اب چلو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, تو کیا عید والے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے, کیا وہ کون سے اوقات ہیں یا کون سے دن ہیں جہاں پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل, بڑی اچھا, ماشاء اللہ. تو اس میں ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو مستحب نفلی روزے ہیں, جس کی ترغیب دی گئی ہے, تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے یوم عرفہ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ, ٹھیک ہے نا, اور یعنی یہ یعنی آپ کی جو پچھلا سال ہے اور جو آنے والا سال ہے اس کی مغفرت کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح یوم عرفہ کے علاوہ ایک اور دن ہے جس کو بولتے ہیں یوم عاشوراء, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنہ الماضیہ, وہ پچھلے سال کے گناہوں کو یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اگر میں بالکل ایک کوئی کویشچن پوچھوں یوم عرفہ کے اوپر, وہ یوم عرفہ والا ہوگا جو سعودی عرب میں ہے یا 10 ذی الحجہ والا اپنی مقامی؟ اچھا, جو جدھر کا عرفہ ہے ادھر رکھنا ہے. ٹھیک, جو 10 ذی الحجہ جو جس جگہ پہ بھی ہے ادھر رکھنا ہے. ٹھیک, کیونکہ اس میں نا بہت زیادہ میں نے لڑائی دیکھی ہے
کہ یوم عرفہ پتہ ہے کہ سیٹلائٹ ٹی وی آ گیا, آپ کو پتہ ہے یہ یوم عرفہ ہے, اور ایک بڑا نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں کہ وہ کافی زیادہ نا کنفیوز ہو. مثال کے طور پہ دیکھیں, وہ اپنے عید کا چاند دیکھتے ہیں, ہم اپنے عید کا چاند دیکھتے ہیں, ٹھیک, وہ نیو منتھ کا اپنا چاند دیکھتے ہیں, ہم اپنا چاند دیکھتے ہیں. ہم اپنے علاقے کے مطابق چلیں گے, اور 9 ذی الحجہ ہوتا ہے یوم عرفہ. اچھا, اب اس میں آتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا یوم عاشورہ کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. عاشورہ جو ہے, کیونکہ نارملی لوگ عاشورہ کو کچھ گروہ کی وجہ سے اس کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ کہ حدیث اور سنت کے مطابق یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور باقی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یوم عاشورہ کی کون سی ڈیٹ ہے؟ 10 تاریخ یعنی محرم کی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو 10th of محرم, اس کو بولتے ہیں عاشورہ. اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب وہ مدینہ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں, بالکل. تو انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ والا دن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزاد کیا گیا, بالکل, نجات دی گئی. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ, تو ہم موسیٰ سے زیادہ, یعنی تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں کہ تم لوگوں سے زیادہ خوشی منائیں, کیونکہ وہ ہمارے بندے تمہارے تھوڑی ہیں. اچھا, پھر نیکسٹ ایئر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا روزہ رکھنے کا یا نہیں؟ اس میں اس میں یہ ہے کہ 9 اور 10, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک رہا تو میں 9 اور 10 روزہ رکھوں گا. میرا کوشچن یہ تھا کہ وہ رہے یا نہیں رہے. ہاں, اس میں روایت میں کہ وہ اس دنیا سے چل بسے تھے, ٹھیک. یہ نہیں کہ یہ جو انہوں نے دریافت کیا وہ 1 سال انہوں نے 9 کو رکھا, پھر انہوں نے بولا کہ اگر میں لأصومن التاسع والعاشر. شیخ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کا روزہ رکھنا دریافت کیا وہ تھا آن دا لیٹ ایج آف مدینن پیریڈ, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ 8th ہجری یا 9th ہجری, بالکل 8th کو, ٹھیک. اچھا, نہیں 8th کو نہیں, مطلب ان کے وفات سے 1 سال پہلے, بالکل. ہاں, ٹھیک ہے یہ, ٹھیک, اچھا. اور اسی طرح جو یوم الاثنین, ٹھیک ہے نا, یعنی منڈے کے دن جو روزہ رکھنا ہے, اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے, اور کہا ہے کہ ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ. اور جیسے کہ ایک اور روایت میں او انزل علی فیہ, یعنی وہ دن ہے یوم الاثنین جو دن ہے منڈے کا دن, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میری بعثت ہوئی. اور اس دن ایک اور روایت ہے کہ اس دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. یہ مسلم کی روایت ہے کہ اس کی بنا پر آپ کو منڈے کے دن روزہ رکھنا چاہیے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس طرح تھرسڈے کو بھی رکھنا چاہیے, بالکل, تھرسڈے کو بھی رکھنا چاہیے. یہ بالکل اسی حدیث کے مندرجات میں داخل ہوتا ہے. اچھا, اور ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دی ہے, کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی. اس میں سے کیا ہے کہ اصوم 3 ایام من کل شہر, کہ ہر مہینے میں سے میں 3 دن روزہ رکھوں. جی. اسی طرح ایک اور ہے جس کو بولتے ہیں ایام بیض. وہ کون سے 3 دن ہیں؟ کوئی بھی 3 دن, ان کے علاوہ کوئی بھی 3 ان کے علاوہ. وہ کنزیکٹیو ہونے چاہیے؟ وہ ضروری نہیں, المہم 3 دن. ایک تو ہو گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے کے علاوہ 3 ڈیز, ایک تو ہے منڈے اور تھرسڈے, ایک ہے ایام بیض, اور ایک ہے 3 دن. علماء نے کہا یہ تینوں ان سب کے الگ الگ فضائل بیان ہیں, تو یہ سارے الگ الگ وہ ہیں. اچھا, وہ جو آپ دوسری کیٹیگری بتا رہے ہیں وہ ہے 13th 14th اور 15th آف ایوری منتھ, جو 3 ڈیز آپ نے روزہ رکھنا ہے. جی, جو جس کو ہم لوگ ایام بیض, وائٹ ڈیز. ٹھیک شیخ, اوکے. اچھا, ان کے علاوہ آپ نے 3 ڈیز کوئی بھی منتھ میں, کسی بھی منتھ میں 3 ڈیز روزہ رکھنا ہے. الحمدللہ, ٹھیک ہے شیخ. اچھا, یہ تو کلیئر ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک فضیلت آتی ہے, جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے اور اس کے علاوہ اس نے شوال کے 6 دن روزے رکھے, بالکل, تو اس کا ریوارڈ ایسا ہے جس طرح اس نے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. بالکل صحیح بات. اچھا, اب وہ بھی کوئی کنزیکٹیو 6 ڈیز ہے یا کسی بھی 6 ڈیز رکھ لو شوال کے؟ علماء بولتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جیسے ہی وہ شروع کر لے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخر مہینے تک آپ رکھ سکتے ہیں 6, اور ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ہی ہو, ٹھیک, الگ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی دیکھیں, ہمیں نا کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ شدت اختیار کرتے ہیں, زیادہ اللہ کے فرماندار بننے کی کوشش میں ہم لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم 2 انتہاؤں سے بچیں, لا افراط ولا تفریط, اور 2 ایکسٹریمزم, جو ایکسٹریم 2 جہتوں سے بچیں. نہ تو ہم یہ کہیں کہ بھائی جان
شوال کے بعد بھی تم شوال کے روزے رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی صاحب نہیں شوال کے یعنی جیسے شروع ہو 6 دن ایک ہی ساتھ رکھنے ہیں ورنہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ دین میں وسعت ہے اور دین نے خود اجازت دی ہے, ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. اور اسی پہ علماء کے بھی اقوال اور سلف صالح نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے. تو اس لیے جس چیز میں اللہ نے گنجائش دی ہو اس گنجائش سے آپ فائدہ اٹھائیں بجائے کہ اپنے اوپر وہ ہتھ کنڈے اور وہ ہتھ کڑیاں ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالے. جی ٹھیک ہے نا, بارک اللہ فیک. اور اسی طرح جو اچھا رسول اللہ یعنی اب اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ساری چیزیں کور کی نا, اب کس کس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. سو میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو عید والے دن نا وہاں پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک, اور شاید کسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے ساتھ منسوخ کیا ہے یا پتہ نہیں کچھ ایسا میں نے پڑھا تھا, لیکن آئی ایم ناٹ ویری شیور. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ حرام کیا کہ آپ عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. بالکل, رسول اللہ جیسے کہ حدیث میں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم یوم العید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یعنی منع فرمایا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھا جائے. تو اس لیے بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ روزہ کے بعد ایک ہی دن ہے عید کا, ایک ہی دن, ایک جو فرسٹ ڈے ہے نا, ڈے آف دا عید, ٹھیک ہے نا, اس کے پہلے بعد جو نفلی اگر آپ کا ایک طریقہ کار ہے تو اس کو رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بینہ وبین النار وجہ 70 خریفہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے, یہ نفلی کی بات ہو رہی ہے, تو آپ ذرا سوچیے اگر فرضی روزہ تو اس کا کیا لیول ہوگا. کہ اگر کوئی بندہ ایک دن بھی اللہ کے دربار میں روزہ رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے مابین 70 خریفہ 70 خریف بنا دیے جاتے ہیں. 70 خندق اور 70 جو ہے یعنی سال کا گیپ اس میں آ جاتا ہے, جہنم سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دربار میں روزہ بھی رکھنا چاہیے. فرضی تو اس سے بھی زیادہ ہوگا نا, اب جب نفلی کے یہ درجات ہیں تو فرضی کے تو اس کے بے شک اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اچھا شیخ, ایک اور جو سننے میں ملتا ہے لوگوں کو کہ سیٹرڈے کے ڈے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا یہ سیٹرڈے ہی ہے, بغیر کسی عذر کے آپ صرف سیٹرڈے کو روزہ نہ رکھو. جی اس میں اصل میں نا حدیث ہے, اور خاص کر آج کل بعض علماء میں اس میں اختلاف ہے, خاص کر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کا اور اس کی تصحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن صرف اس کو اسپیسیفکلی اس کو اکیلے الون روزہ رکھنے سے منع فرمایا. الا اگر ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن نہیں رکھتا, اس میں وہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایک اسپیسیفکلی ہفتے کے دن رکھنا اس سے منع فرمایا ہے. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے یا وہ حدیث, کیونکہ میرے سامنے بھی وہ حدیث نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آڈینس کی بینیفٹ کے لیے, میری بینیفٹ کے لیے اس میں یہ ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بعض علماء نے حکمتیں بیان کی, لیکن اس کی کوئی خاص نص میرے علم میں نہیں ہے. جو علماء نے بیان کی کہ وہ یوم السبت جو ہے, ٹھیک ہے نا, یہود کا یوم السبت ہے, تو اس لیے وہ اس چیز سے گریز کرنے کا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. اچھا ایک اور بات ہے جو میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں خواتین کے لیے خاص کر, کہ وہ نفلی روزہ کیا اگر شادی شدہ ہیں وہ ایسے ہی رکھیں یا جو شوہر سے اجازت لیں. اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ اجازت لے کر, ہاں کیونکہ متفق علیہ حدیث ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة, یہ جائز نہیں, حرام ہے ہاں عورت کے لیے کیا, ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ, کہ وہ روزہ رکھے اپنے شوہر کے موجودگی میں بغیر اس سے پوچھے. اس لیے یہ اطاعت الزوج کی اہمیت بتلاتی ہے یہ حدیث. ایک جانب تو حدیث یہ بتلاتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نے نفلی روزے نہیں رکھنے, اور دوسری جانب یہ بتاتی ہے کہ شوہر کا کیا مقام ہے گھر میں, شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا کیا مقام اور کیا لیول ہے, کہ حتیٰ کہ نفلی عبادات جو روزہ رکھنا ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا, خاص کر صوم روزہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک اس کا حق آتا ہے کہ وہ اگر مجامعات یا مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے, تو اس حق کے رکھنے کی بنا پر اس سے پوچھنا چاہیے. اچھا جزاک اللہ شیخ, بارک اللہ فیک. ایک جو میرا لاسٹ کوشچن ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہ ایک بندے نے رمضان کے کچھ روزے مس کیے ہوئے ہیں, جس طرح خواتین کے خاص طور پہ, اور اس کے بعد شوال کے بھی روزے آنے ہیں جو انہوں نے 6 رکھنے ہیں.
تو اب ان پہ اوبلیگیٹری کیا ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزے کور کریں, اس کے بعد شوال کے 6 کاؤنٹ کریں, یا انہوں نے کہا کہ یہ رمضان کے جو روزے نا میں بعد میں کر دوں گی, ابھی صرف شوال کے کر لیتی ہوں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا, لیکن جو اکثر جو مثلا علماء کہتے ہیں راجح قول یا جمہور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جو رمضان کا جو روزہ تھا وہ تو فرض تھا, وہ اب ہاتھ سے نکل گیا, اب آپ نے قضا رکھنے, لیکن یہ ایک ہے جو شوال کے جو روزے ہیں یہ بابرکت اور اس کے بہت زیادہ ثواب ہے, تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ پہلے رکھیں پھر فرض بعد میں رکھیں, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے فرض رکھیں پھر نفلی رکھیں. لیکن راجح قول جو آج کل کے علماء ہیں خاص کر سعودی عرب میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ شوال کا کر لیں پھر فرضی روزہ رکھ لیں. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی, اٹ واز ویری بینیفیشیل اینڈ فروٹفل لائک یوزول, اور انشاءاللہ ہم اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اب عید کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.